ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی خصوصی پیشکش قصے انبیاء کرام میں آپ سبھی کا ایک مرتبہ پھر استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن۔ ناظرین آج ہم جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نہیں مانی، اور یہ بات بڑھتے بڑھتے جب نمرود کے کانوں تک پہنچ گئی، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اور عراق کا بادشاہ اس وقت جو تھا نمرود کہلاتا ہے، جس کو آپ اس وقت موجودہ دور میں نمائرہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو اس نے بلا بھیجا اور وہاں کیا بات چیت ہوئی، کیا مکالمہ ہوا، آئیے جانتے شوفتہ یاسمین سے۔ شکریہ عارف حسن۔ جی ناظرین، تو آج انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اور واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک مسلسل جد و جہد ہے، ایک مسلسل کوشش ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ ایک لامتناہی سعی کا سلسلہ ہے، قدم قدم پر امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، لوگوں کی بغاوت بھی ہے، لوگوں کی مخالفت بھی ہے، لیکن آپ کی ثابت قدمی بھی نظر آتی ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف مثالوں کے ذریعے اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، بار بار سمجھایا، لیکن قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو انہوں نے آخری ایک کوشش کا ارادہ کیا، اور وہ کوشش یہ تھی کہ ان کی قوم ایک مذہبی میلے میں شرکت کیا کرتی تھی، اور بڑا اجتماع ہوتا تھا، اور تمام قوم اس میں جایا کرتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب انہیں اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں علیل ہوں، میری طبیعت ناساز ہے۔ قوم انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے یہاں وہاں، تو وہ صنم کدے میں گئے، بت خانے میں گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ قوم طرح طرح کے پکوان وہاں رکھ کر گئی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے نذر اور چڑھاوے بھی پیش کرنے تھے، تو وہ چڑھاوے کا تمام سامان وہاں موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر انہیں مخاطب کیا، ان تمام مجسموں کو، تمام اصنام کو، اور کہا کہ یہ کھانا پڑا ہوا ہے تمہارے سامنے، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہ تم دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ بات کر سکتے ہو، نہ سمجھ سکتے ہو، نہ تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، پھر تم کیسے خدا ہو، کیسے معبود ہو؟ لیکن اگر وہ واقعی معبود ہوتے تب تو کوئی جواب آتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ کلہاڑا لے کر کے انہوں نے ان تمام مجسموں کو پاش کر دیا، اور جو کلہاڑا تھا وہ سب سے بڑے صنم، سب سے بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا، اور واپس اپنے گھر چلے آئے۔ قوم جب اس اپنے اجتماع سے، اس مذہبی میلے سے واپس لوٹی، تو اپنے صنم کدے میں بھی گئے، بت خانے میں گئے، اور اپنے اصنام کی، اپنے معبودوں کی جب یہ حالت اور یہ ہیئت دیکھی، تو وہ غصے سے چراغ پا ہو گئے، اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا، کون ایسا کر سکتا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے، وہی ہمارے معبود کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، جاؤ جا کر کے اس سے پوچھو، پتہ کرو کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر وہ شخص جب آیا صنم کدے میں، تمام قوم وہاں موجود تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کہو کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے معبود کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے سوا اور کون ایسا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوچھو اس بڑے معبود سے، کلہاڑا اسی کے پاس ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے۔ تو یہاں وہ قوم، قرآن پاک میں بھی وہ آیات موجود ہیں کہ وہ شرمندگی سے انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ ان کی جو عقل تھی وہ اس بات پر بارہا انہیں مجبور کرتی تھی، یہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ یہ جو ہمارے اصنام ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، نہ ہمیں نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر یہ ہمارے خدا کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ ان کے دلوں میں یہ عقیدہ اتنی گہرائی سے راسخ ہو چکا تھا کہ وہ کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی برہان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہی سرکشی، وہی اڑیل رویہ، وہی مخالفت، وہی معاندانہ رویہ جو سابقہ قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ اپنایا تھا، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بھی نظر آتا ہے۔ تو دین حق کو، اس کی کھلی نشانی کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور بجائے اس کے کہ وہ شرمسار ہوتے، بجائے اس کے کہ وہ غور و فکر کرتے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھلے کھلے دشمن ہو گئے، اور یہ دشمنی یہاں تک پہنچی کہ یہ بات بڑھتے بڑھتے عراق کے بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ عراق کا بادشاہ اس زمانے میں نمرود کہلاتا تھا۔ جس طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، فراعنہ کہلاتے تھے، اسی طرح عراق کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب نمرود تھا۔ تو نمرود کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے معبود کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس پوری دنیا کو، اس نظام کائنات کو چلانے والی ذات کوئی اور ہے، اور وہ خدائے واحد ہے، وہ ذات برتر ایسی ہے جس نے کہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کو پیدا کیا، چرند پرند تمام مخلوقات، یہ اجرام فلکی، ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک وہی ذات واحد ہے، وہی خدائے بزرگ و برتر ہے۔
تو یہاں نمرود کو مخالفت کے ساتھ اپنی بادشاہت بھی خطرے میں نظر آئی. اسے محسوس ہوا کہ اگر قوم نے وہ دین قبول کر لیا تو پھر یہ قوم مجھے اپنا بادشاہ تو ہرگز تسلیم نہیں کرے گی، لہٰذا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا یہ بتائیں گے آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں. بہت شکریہ شوفتہ یاسمین. تو ناظرین قصے انبیاء کرام میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.